السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی والدین کے حقوق کے سلسلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی معصومین علیہ السلام نے 80 حق قرار دیے ہیں والدین سے متعلق، جن کا تعلق 40 کا تعلق حیات کے دوران ہے اور 40 کا تعلق بعد از وفات ہے۔ والدین کی وفات کے بعد 40 حق انسان کے اوپر ہوا کرتے ہیں، اور آپ نے وہ حقوق کے جو انسان کی حیات میں ہیں، والدین کی حیات میں ہیں، وہ آپ نے توجہ فرمائے۔ ابھی ہم وہ حقوق بیان کر رہے ہیں کہ جو والدین کی وفات کے بعد اولاد کے اوپر لازم ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے تجہیز ہے، تکفین ہے، غسل ہے، کفن ہے اور نماز ہے، تدفین ہو گئی ہے، اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ والدین کی حق ہے اولاد کے اوپر کہ اپنے والدین کی تجہیز اور تکفین اور تدفین اس میں جلدی کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر والدین کے سلسلے میں اسے زیادہ خرچہ کرنا پڑے، ایکسپینسز اس کے زیادہ ہو جائیں، اخراجات اس کے زیادہ ہو جائیں، تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حق ہے والدین پہ۔ اگر کوئی خرچہ ہو جاتا ہے، زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے، تو اس کو دل تنگی نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوش ہونا چاہیے والدین کے سلسلے میں اس نے خرچ کیا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مراسم جو ہے تجہیز اور تکفین اور مہمان نوازی اور مہمانداری اور اس سلسلے میں جتنے بھی مراسم ہوں، یہ نہ دیکھا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ جو موازین شرعی ہیں، شرعی اصول اور ضوابط کے تحت اسے ان مراسم کو انجام دینا چاہیے۔ اور چوتھا یہ حق ہے کہ والدین کی جو وصیت ہے اس وصیت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ دوسرے کہہ رہے ہیں تو بس والدین کی جو وصیت ہے اس کو ساقط قرار دیا جائے، یہ قطعاً غلط ہے۔ جو وصیت کر کے گئے ہیں والدین شرعی اعتبار کے ساتھ، اس وصیت کو لاگو کرے اپنے اوپر اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ پانچواں حق یہ ہے بعد از وفات، حق یہ ہے کہ جس شب کو، جس رات کو ان کی تدفین ہوئی ہے، یعنی تدفین دن کو ہوئی ہے تو آگے رات آ گئی، اس رات کو اسے صدقہ دینا چاہیے۔ صدقہ دے اپنے والدین کے نام پر، اور اپنے والدین کے نام کی نماز وحشت پڑھے، ان کے لیے دعا کرے۔ یہ بھی کیا ہے؟ پانچواں حق ہے۔ یعنی جو شب وفات ہے صدقہ بھی دے، نماز وحشت بھی پڑھے، اور اس کے بعد دعا کرے۔ کیونکہ پہلی رات جو جدائی کی ہے، فراق کی ہے، یہ فراق کے ہمیشہ بہت جو ہے نا وہ دل سوز ہوا کرتا ہے، فراق۔ لہذا جو جدائی ہے، ظاہر ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے جدا ہوئے ہیں، تو پہلی شب جب انسان دعا کرتا ہے، نماز وحشت پڑھتا ہے اور صدقہ اور خیرات کرتا ہے، تو یہ فوراً آٹومیٹکلی پہنچتی ہے، اور یہ ہدیہ اور بہت نورانی صورت میں خوش ہو جاتے ہیں والدین۔ پھر جن جن لوگوں نے اس مراسم میں شرکت کی ہے، تجہیز میں شرکت کی ہے، تکفین میں شرکت کی ہے، قرآن خوانی میں شرکت کی ہے، فاتح خوانی میں شرکت کی ہے، درود میں شرکت کی ہے، پھر یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں آپ کہتے ہیں، سب کے لیے یہ کیا کرے؟ شکریہ ادا کرے۔ والدین کی وفات کے بعد جن جن لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، زحمت کی ہے، کمک کی ہے، مدد کی ہے، تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے ہیں، تھینک یو کریں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے نا ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، آپ تشریف لائے ہیں، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ ساتواں حق یہ ہے کہ بعض اوقات بزنس کا تعلق ہوتا ہے، اور بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ لین دین کے معاملات رہتے ہیں۔ اگر کسی کے والدین وہ
بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہے تو اسے فوراً چاہیے کہ حساب کتاب کو فوراً کر لے، چونکہ بعض اوقات جو یہ دین ہوا کرتا ہے، قرضہ ہوا کرتا ہے، یہ میت کے لیے بہت زیادہ مصیبت لایا کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی لین دین کا مسائل ہے، کسی کا کچھ دینا ہے، وہ فی الفور جو ہے نا حساب کو صاف کر دینا چاہیے۔ 8واں حق یہ ہے کہ سلس جو ہے نا 1.3، یہ 1/3 کی، اگر 1/3 کو اجازت ہوا کرتی ہے کہ جدھر وہ مرضی ہے اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ مثلا کسی کے والدین نے 1/3 کی اجازت دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پہ میری طرف سے فرض کیا کہ 1/3 کہا ہے کہ فلاں مسجد کو دے دینا، فلاں امام بارگاہ کو دے دینا، ہدایت ٹی وی کو دے دینا، کسی جدھر اس کی مرضی ہو، 1/3 کی اس کے لیے کسی اور چیز کی یعنی اجازت کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ 1/3 کی خود اپنی اس یعنی حیثیت کے تحت 1/3 کی وہ کیسے وصیت کر سکتا ہے کہ اس کو 1/3 فرض کیا کہ کسی کے پاس، مثال دے دوں تاکہ واضح ہو جائے، کسی نے اپنی انہیریٹنس میں 3 لاکھ پاؤنڈ چھوڑے ہیں، 3 لاکھ مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے تھوڑا، تو 1/3 کیا ہے، یعنی 100,000 جو ہے 100,000 پاؤنڈ وہ اپنی مرضی سے دے سکتا ہے کہ یہ 100,000 پاؤنڈ کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو فلاں 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 جگہ پہ اسکول بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، یا اور کوئی خیریہ ہے، یا اور کوئی چیریٹی ہے، یا مثلا اپنی مرضی چاہتا ہے کہ فلاں کو عزیز ہیں، یا جو وہ لوگ ہیں کہ جن تک انہیریٹنس نہیں پہنچتی ہے، وراثت نہیں پہنچتی ہے، چاہتا یہ ہے کہ نہیں، چونکہ میرے بعد کیا ہوگا کہ وراثت تقسیم ہو کر جائے گی، وہ لوگ محروم ہو جائیں گے، وہ بھی اگر اس میں انکلوڈ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو 1/3 اپنی مرضی سے اپنی حیثیت کے مطابق اور اس نے وصیت کی ہے، اس کو فوراً جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ 9واں حق یہ ہے کہ ان کے لیے ہر روز قرآن کی تلاوت کرے۔ ہر روز کیا کرے؟ ریسیٹیشن آف دا ہولی بک آف اللہ سبحانہ وتعالی، کیا کرے؟ قرآن کو پڑھے، کم از کم جتنا کچھ تھوڑا بہت ہر نماز کے بعد، اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم 3 دفعہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ کیا کرے؟ سورہ توحید پڑھے، سورہ قل هو اللہ پڑھے، اور ہدیہ کر دے سورہ قل هو اللہ پڑھ کے اپنے والدین کے نام پہ۔ اور یہ ہے کہ روایت میں یہ ہے کہ اگر یہ ہر روز کرے گا خدا اس کے بچوں کو بھی معاف کرے گا۔ 10واں حق یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرے، بالخصوص کیا ہے جب انسان نماز تہجد پڑھتا ہے، یا بعض اس کے ہاں کچھ اسپیسیفک ٹائم ہے دعا کیا کرتے ہیں، اس ٹائم پہ اپنے والدین کو دعا میں یاد کریں۔ مثلا جو لوگ مشہد میں ہیں، جو لوگ قم میں ہیں، جو لوگ کربلا میں ہیں، ان کے خاص ٹائم بعض کا بنا ہوتا ہے کہ اس ٹائم وہ جا کر زیارت کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، حاضری دیا کرتے ہیں، اس ٹائم میں جا کے اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ 11واں حق بعد از وفات وہ یہ ہے کہ ہر روز ان کی نیابت میں تھوڑا بہت صدقہ دے دیا کرے، صدقہ تصدق کرے، صدقہ دے۔ اور روایات میں یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد، یہ زندگی میں بھی اسی طرح، کہ ایک اگر آپ پاؤنڈ بھی خرچ کرتے ہیں اپنے والدین کے نام تو یہ روایات میں یہ ہے کہ اللہ تمہیں 70,000 واپس کرے گا۔ کتنا؟ 70,000، یعنی کتنی دفعہ آپ اس کو ملٹیپلائی کریں گے؟ آپ دیکھیں نا، اجر دیکھیں، یہ کون سا دنیا میں ایسا بزنس ہے کہ آپ نے ایک دیا تو اللہ نے آپ کو 70,000 دے دیا ہے، ایک کے بدلے میں 70,000 تمہیں اللہ عطا کرے گا۔ 12واں یہ ہے کہ ہر روز اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھے، جس طرح آپ کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں بھی جو ہے طریقہ کار بھی مخصوص ہے۔ اگر وہ نہیں بھی آتا ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں،
14واں حق یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ والدین کے جانے کے بعد انسان خالی خالی ہو جاتا ہے. بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے والدین کا گزر جانا، والدین کا رخصت ہو جانا، اس وجہ سے کہ وہ منبع خیر ہیں، مرکز خیر اور برکت ہوا کرتے ہیں. والدین کے بعد کیا ہے، وہ جو عظیم مصیبت ہے، اسے صبر کرنا چاہیے. اس وجہ سے اس مصیبت میں اور اس ٹریجڈی میں بے صبری نہیں آنی چاہیے، صبر اور حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے. 14واں حق یہ ہے کہ ان کی اگر واجب نمازیں قضا ہیں تو اس قضا کو ادا کرنا چاہیے. خود نہیں کر سکتا تو کسی کو اجارے پہ لے لے، کسی آدمی کو اسائن کر لے، کسی کو پیسے دے کر وہ نمازیں پڑھوا دے. اور 15واں حق یہ ہے کہ اگر ان کے روزے قضا ہیں تو ان کے روزوں کو ادا کرنا چاہیے، ان کے روزے رکھے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بہت ایام جو ہے نا مقدس ہے، کربلا پہنچا ہوا ہے روزہ رکھتا ہے، مشہد پہنچا ہوا ہے روزہ رکھتا ہے، جمعے کا دن ہے روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا دن ہے روزہ رکھتا ہے، 15 شعبان کا دن ہے روزہ رکھتا ہے. یعنی اتنے جو مخصوص ایام 20 ہے رجب کے روزے رکھتا ہے. 23ویں رجب المرجب ہے روزہ رکھ رہا ہے، 24ویں رجب المرجب ہے روزہ رکھ رہا ہے، نیمہ شعبان ہے روزہ رکھ رہا ہے. تو یہ جو مخصوص قسم کے ایام ہیں کہ جس میں اس نے خود روزہ رکھا ہوا ہے، اس کا ثواب ہدیہ کرے اپنے والدین کے نام پہ. توجہ کیا؟ اب قضا واجب ہے، قضا ہے ان کے روزے تو قضا کو خود روزے رکھے. ان کی قضا نہیں ہے تو ہم نے خود روزہ رکھ لیا ہے اور مخصوص ایام میں روزہ رکھا ہے، اس کا ثواب ہدیہ کرے. آپ کے ثواب میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. جس طرح مثلا آپ نے ایک ٹیکس تیار کیا ہے نا، ٹیکس بچے جو ہے نا وہ زیادہ جلدی سمجھیں گے. آپ اس کو چند آدمیوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں، چند آدمیوں کو، 100 آدمیوں کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اس ٹیکس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، سب کو برابر پہنچا کرتا ہے. اور جو بھیجنے والا ہے اس میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آتی. آپ بھی اسی طرح اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے یا زیارت پڑھ کے یا کوئی روزہ رکھ کے مخصوص ایام میں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس روزے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. جتنے اس میں آپ ثواب میں شریک کریں گے ان سب کو بھی ملے گا. تو یہ کیا ہے کہ روزہ جو ہے نا ان کے 15واں حق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں محمد جی کو بلندر سے بول رہا ہوں. جناب آپ کی میں بات سن رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بھی اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑے درجے میں نوازتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خدمت A to Z ہونی چاہیے. جب تک خدمت A to Z نہیں کریں گے درجہ ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. والدین کا بہت بڑا درجہ ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کرے تو پھر ان کا ساتھ دینا یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ دنیا داری کے لحاظ سے چلتے رہے تو ان کی خدمت کرنا اولین فرض ہے. جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے والدین کی تابع داری کرتا ہے ان کا چانس بہت اچھے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ کی گفتگو سے لوگوں کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ حقوق کو پہچاننا بھی ضروری ہے. جو حقوق کو نہیں پہچانتے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو نہیں پہچان سکتے. جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو نہیں پہچان سکتا اس کے لیے ٹھکانا جو ہے یہ بہت برا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہر انسان آپ کی باتیں سنے اور آپ کی باتیں سن کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں. جناب کا شکریہ اور جناب کا ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جناب جزاک اللہ، اللہ بڑا خوش رکھے آپ کو، انشاءاللہ صحت عطا فرمائے. پندرہویں حقوق کے بعد یعنی کیا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے اور مخصوص ایام میں آپ نے روزہ رکھا ہے تو اپنے اس روزے کے ثواب کو ہدیہ کریں والدین کے نام. 16واں حق یہ ہے کہ والدین کی قبر کی جو ہے وہ زیارت کرے انسان. یہ جو تکفیری اس وقت دنیا کے
جن کا کام ہی شرک اور جن کا کام ہی یہ ہے کہ دوسروں کا ہر عمل کو بدعت قرار دینا، شرک کی جو ہے سزائیں وہاں پہ بلند ہوتی رہتی ہیں، انہیں خبر ہی نہیں. یہ جو روایات ہے یہ اہل سنت شیعہ سب کے ہاں جو ہے نا ہوا ہے کہ والدین کی زیارت، ان کی قبر کی زیارت کرنا ایک حج کا ثواب ملا کرتا ہے. کتنا؟ ایک حج کا ثواب ہے. اور روایات میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. یہ ہے. تو ہم پیغمبر کی بات کو مانیں یا یہ تکفیری ٹولے اور اس ٹولے کی بات کو مانیں جن کا کام ہی مسلمانوں کو جو ہے نا وہ تکفیر اور تشریک کے سوا جن کا کوئی کام ہی نہیں. 17واں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب قبرستان میں جائے تو قرآن کی تلاوت کرے، آیت الکرسی کی تلاوت کرے، صلوات کو زیادہ پڑھے، اور یہ پڑھنے کے بعد ہدیہ کرتے اپنے والدین کے نام. قرآن، آیت الکرسی، صلوات پڑھ کے اپنے والدین کے نام پہ ہدیہ کرتے. 18واں حق یہ ہے کہ جب بھی خدا اسے توفیق دے اور وہ مشرف ہو جائے، ذریعہ مقدس مشہد چلا جائے، کربلا جائے، کاظمین جائے، نجف اشرف جائے یا سامرہ جائے، کسی بھی جو مشاہد مشرفہ ہیں وہاں پہ اگر وہ جاتا ہے، روضہ اقدس ہے وہاں پہ جاتا ہے، قم المقدس جاتا ہے، یا جہاں جہاں پہ بھی اللہ اسے توفیق دیتا ہے. ابھی سارے حج اگلے ہفتے سارے ماشاءاللہ جا رہے ہیں، جنت البقیع جا رہے ہیں، اور جنت البقیع میں جا کر کیا کریں؟ یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو مرقد مطہر ہے وہاں پہ جاتا ہے تو اپنے والدین کے لیے بھی زیارت پڑھے، اپنے والدین کی نیابت میں زیارت پڑھے. 18واں حق. 19واں حق یہ ہے کہ ان کی نیابت میں عمرہ کرے. اگر ان کا حج واجب ہے تو ان کی نیابت میں حج کرے، اور اگر نہیں ہے مستحب بھی ان کا حج کرے، ان کے نام کا طواف کرے. یہ 20واں حق یہ ہے، 20واں کہ ان کی نیابت میں حج کرنا چاہیے. اگر وہ مستطیع نہیں ہے، ممکن ہے کہ زندگی میں کسی کے والدین کی استطاعت نہیں تھی، یعنی وہ مستطیع نہیں تھے مالی اعتبار کے ساتھ، یا جو اصول ضوابط شرعی لحاظ کے ساتھ معین ہے وہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو کیا ہے کہ ان کے نام کیا؟ مستحبی حج انجام دے. اور 21واں حق یہ ہے کہ اگر والدین نے کسی کو ناراض کیا ہے، یہ شک کرتا ہے کہ ہاں میرے والدین سے تھوڑی سی ہو گئی تھی تو یہ لوگ تھوڑے سے کیا ہیں کہ ناراض ہیں، یا یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین کی طرف سے فلاں شخص پر زیادتی ہو گئی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے ان کو راضی کرے، ان کی وفات کے بعد انہیں راضی کرے، ان کے دشمنوں کو راضی کرے. یہ 21واں حق ہے. 22واں حق یہ ہے کہ ان کے نام پہ رد مظالم دے. رد مظالم یعنی کیا ہے کہ اگر ان سے کسی قسم کی کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے، زیادتی ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ مثلا غیبت ہو گئی، تہمت ہو گئی، کسی سے کوئی چیز لی اس کو واپس نہیں کیا ہے، یا مثلا اسکول میں ہوتا ہے، کالج میں ہوتا ہے، یونیورسٹی میں ہوتا ہے، ہاں جی یار وہ پین دے دیں، پین دیا اس کے بعد واپس ہی نہیں کیا ہے، کسی سے کوئی اور چیز لی واپس ہی نہیں کی ہے، کسی سے کچھ مال لیا بھول گیا واپس ہی نہیں کیا ہے. اس کے سلسلے میں کیا ہے کہ یعنی رد مظالم ہے. رد مظالم ہمارے ہاں بہت امپورٹنٹ ہے
کہ انسان کو چاہیے اپنے جب ہومس کا بھی آپ حساب کریں تو اس میں تھوڑے بہت رد مظالم کے طور پر بھی دے دیا کریں، تاکہ کسی کے کوئی حق میں گستاخی تو نہیں ہوگی، جسارت تو نہیں ہوگی، بد کلامی تو نہیں ہوگی، ناراحتی تو نہیں ہوگی، کسی کو کچھ نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ اس چیز کے لیے اس کو کہتے ہیں رد مظالم۔ تو رد مظالم کے طور پر بھی، تاکہ ان کی گردن پہ کسی کا اگر کوئی حق ہے تو وہ حق بھی صاف ہو جائے۔ 23واں حق یہ ہے کہ اگر وہ ممکن ہے شب جمعہ ہے، جمعہ کے دن ہے، وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، کوئی مجلس رکھتے تھے، فاتح خوانی کرتے تھے، یا مثلا جو ہے قرآن خوانی کیا کرتے تھے، یا محفل کیا کرتے تھے، یا اس قسم کی جو یا مہینے میں فورٹ نائٹلی یا منتھلی بیسز کے اوپر وہ کیا کرتے تھے، ہاں جی دعائے ندبہ رکھ دی، دعائے کمیل رکھ دی، اس قسم کی جو ان کی رسومات ہیں وہ ہیں، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ یہ بھی حقوق میں سے ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے جانے کے بعد، آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ہمارے ہاں بڑی اچھی یہ جو ہے نا رسومات، اگر آپ کو دیکھیں کہ فلاں جلوس جو ہے یا فلاں مجلس 200 سال سے جو ہے ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی اولاد ہے اس نے کنٹینیو کیا ہے اس کو، یعنی بنیاد کس نے رکھی اور کنٹینیویشن باقی ہو رہی ہے، اور یہ کیا ہے، سنت حسنہ، یہ باقی رہنا چاہیے، یہ حقوق میں اس کو شامل ہے، حقوق۔ اور 24واں حق یہ ہے، اگر فرض کیا بعض کے والدین کیا ہے کہ کچھ سال کوئی اس قسم کا موقع آتا تھا سال میں کہ وہ ہمیشہ غربا کو جمع کرتے تھے، مساکین کو جمع کرتے تھے، ایتام کو جمع کرتے تھے اور سب کو کھانا کھلاتے تھے، تو اسے چاہیے کہ وہ جو سنت ہے اس سنت کو بھی احیاء کرنا چاہیے۔ یا مثلا ان کے والدین کے یہ ہے روٹین بنی ہوتی تھی، جب عید قربان آتی تھی تو وہ قربانی کیا کرتے تھے، اس کو بھی چاہیے کہ اس سنت کو اس کو احیاء رکھے، اس کو زندہ رکھے اس سنت کو۔ 25واں حق یہ ہے کہ ان کے کچھ کام باقی اگر رہ گئے ہیں، زندگی نے فرصت نہیں دی ہے انہیں، ایک ویل بنا رہے تھے وہ ادھورا رہ گیا ہے، ایک مسجد بنا رہے تھے وہ نامکمل رہ گئی ہے، ایک بہت بڑا وہ فرض کیا کہ باغ لگا رہے تھے تاکہ اس سے لوگ آ کے جو غربا ہیں، مساکین ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ نہیں، وہ ناتمام رہ گئے۔ کتاب لکھ رہے تھے، چھپنے کا جو ہے وہ ابھی فرصت ہی انہیں نہیں ملی۔ اچھے شاعر ہیں، دیوان پڑھا ہے، لیکن انہیں جو پرنٹنگ کے مراحل تھے وہاں تک نہیں پہنچے۔ اسے کے چاہیے کہ والدین کے وہ جو ادھورے کام رہ گئے ہیں، نامکمل کام رہ گئے ہیں، ان کی تکمیل کرا دیں۔ یہ کیا ہے کہ 25واں حق ہے۔ 40 تک میں اب چونکہ میرے پاس ٹائم کی بھی بڑی قلت ہے اور میں 25ویں حق پہ یہ آپ کو روک دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو 15 حق باقی ہیں اگلے سیشن میں بتوفیق الا باللہ انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، تاکہ یہ جو ایک ایک کر کے دیکھیں ہمیں حق کو انجام دینا چاہیے۔ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے بہت زیادہ فقیر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ محتاج ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کا وہ محتاج ہوا کرتا ہے۔ ان حقوق کو یہ کتنا بڑا تحفہ دیا ہے معصومین علیہ السلام نے، انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی پرورش کے لیے، انسان کی تعالی کے لیے، انسان کی تکامل کے لیے، انسان کے ارتقاء کے لیے، تاکہ وہ اس لحاظ کے ساتھ ان چیزوں کو آبزرو کریں اور کمال حاصل کرتے رہیں، پرفیکشن حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے محترم محمد یعقوب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ A to Z والدین کے حقوق کو بالکل صحیح ہے، مکمل طریقے سے انجام دینا چاہیے، جب تک خدا اور رسول کی نافرمانی نہ ہو ان کے بالکل انسان تابع رہنا چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو انسان والدین کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ والدین کی خدمت گزاری کے نتیجے میں ان کی دعائیں بہت کمال کی دعا ہوا کرتی ہے۔ والدین کی دعا اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک نبی اپنی امت میں دعا کر رہا ہے،
اس طرح ان کی دعاؤں کے اثرات ہوا کرتے ہیں. ایک دفعہ تو ویسے ہی آپ کہتے ہیں ہاں جی اس التماس دعا، وہ التماس دعا اور ہوا کرتی ہے، لیکن جب والدین انسان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اکبر، گویا ایک نبی اپنے خاندان کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی ایک الگ شان ہوا کرتی ہے. وہ سفید بالوں کے ساتھ، بکھری ہوئے بالوں کے ساتھ جب ماں دعا کرتی ہے، اس دعا میں بڑا، وہ دعا اللہ کے ہاں ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. خدایا بحق محمد و آل محمد، پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیر کو معاف فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں سے السلام شفا کا عمل آ جاتا. ہم سب کے مرحومین کی اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار جن کے والدین سلامت ہیں ان کی زندگی کو طولانی فرما. جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. پروردگار یہ ہدایت ٹی وی تیرے دین کا چراغ ہے، پروردگار اس چراغ میں اور زیادہ نورانیت عطا فرما، اس کی مشکلات کو دور فرما، حاسدین منافقین کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.